بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلپ میں ہم نے حدیث پاک سماعت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان اور یقین رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے ذریعے فیض آباد میں میری رہنمائی ہوئی۔ ان کی رہنمائی کیسے ہوئی اس کا ذکر و تذکرہ ہم سنیں گے۔ اس سے پہلے عرض یہ ہے کہ جب آپ یہ ذکر و تذکرہ سن رہے ہیں تو آپ سوچیں جن کے ایسے عظیم افکار ہیں، اگر ان کے بیانات، ان کے کلپ ہم عام کریں اور خود بھی رات کو سونے سے پہلے سن کر سوئیں، انشاءاللہ بڑا کرم ہوگا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، رات کو روزانہ امیر المجاہدین کے کلپ سن کر سوتے ہیں۔ فرماتے ہیں، ایک سچے عاشق رسول کی آواز میرے کانوں میں ہوتی ہے اور بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ہوتی ہے، اسی تصور میں سو جاتا ہوں۔ کئی مرتبہ مجھے زیارتیں ہو چکی ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ میرے استاد محترم کے کلپ اپنی ڈیوٹی سمجھ کر عام کیجیے تاکہ ایسی فکر عام ہو اور ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس حدیث پاک کو امیر المجاہدین نے مشعل راہ بنا لیا۔ آپ فرماتے ہیں، جب آپریشن ہوا، فورسز نے چاروں طرف سے گھیر لیا، ہمارے لوگ نڈھال ہو گئے، خیمے جلا دیے گئے، اور اب ایسا محسوس ہوتا تھا یہ خونی منظر ہے، اب شکست ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے اپنے باطن پر غور کیا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب شکست ہو جائے گی۔ کسی نے کان میں آ کر کہا، حضرت اب چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا گیا ہے اور حالات بہت خراب ہیں، اب لگتا ہے کہ شکست ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باطن سے پوچھا اور اس حدیث پاک کی طرف میں نے توجہ کی۔ میں نے اپنے باطن سے یہ پوچھا کہ تم جب گھر سے چلے تھے تو یہ بتاؤ رب کے بارے میں تمہارا گمان کیا تھا؟ کہتے ہیں، میرے دل نے صدا دی کہ میرا گمان تو یہ تھا کہ میرا رب مجھے ضرور فتح عطا کرے گا، اس لیے کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے نکلا ہوں۔ شہرت اور حب جاہ ایسی چیزیں تو میرے پاس نہیں ہیں، میں تو صرف اپنے محبوب کی محبت میں نکلا ہوں۔ تو مجھے پھر یقین ہو گیا کہ جب حدیث پاک میں ہے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جیسا مجھ پر یقین رکھتا ہے، جیسا گمان کرتا ہے، میں ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ حالات اب بدل جائیں گے، اور نور یقین سے میں مطمئن ہو گیا۔ میں سننے والوں سے عرض کروں گا، دعوت فکر دوں گا اور دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں نور یقین عطا فرمائے، کیونکہ نور یقین ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، میں نے دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توجہ کی۔ ظاہری طور پر میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے بھی لگا رہا تھا اور دیگر چیزوں میں مصروف تھا، لیکن ذہن سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ تھا۔ پھر آپ نے ایک التجا کی، انشاءاللہ وہ التجا ہم اگلی کلپ میں سماعت کریں گے۔ آخر میں امیر المجاہدین کا ایک فرمان سماعت کریں۔ آپ نے فرمایا، ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے درجات بلند فرمائے، ان کے فیض سے ہمیں مستفید فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔